بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ دنوں سے میں نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، خلفائے راشدین اور بنو امیہ کا دور اور 200 صحیح احادیث کی روشنی میں۔ اس سلسلے میں نے اپنے 4 پروگرام ریکارڈ کرا چکا ہوں، یہ 5واں پروگرام ہے، اور جو ٹاپک ہے جو ہم لوگ پر جس کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ ہے خلیفہ راشد سے بغاوت بدعت ہے، جنگ جمل صفین نہروان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت اور شہادت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ میرا ٹاپک ہے۔ اور ابھی میں اس سلسلے میں ایک اور وائس نوٹ ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ان ٹاپک کے اوپر علماء کرام میں کافی اختلاف ہے، تو اس لیے میں نے کسی بھی علماء کرام اور کسی بھی مکتب فکر کے عالم دین کی کوئی بھی کوٹ یا کتاب کو ریفر نہیں کروں گا۔ میں نے 200 احادیثیں جمع کی ہیں جو صحیح بخاری، صحیح مسلم میں اور صحاح ستہ میں ہیں، اور جن احادیث کی صحت کے بارے میں کسی بھی مکتب فکر کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ تو آج جو احادیثیں شیئر کروں گا وہ ہے سند نسائی کی 4072 4074، اور سنن ابی داؤد کی 4656، اور صحیح جامع ترمذی ہے 2287۔ اور سنن نسائی کی حدیث یہ ہے، سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو امان دی، یعنی جان بخشی کا اعلان فرما دیا، مگر 4 مردوں اور 2 عورتوں کے متعلق حکم فرمایا، انہیں قتل کر دو، خواہ یہ کعبے کے پردوں میں کیوں نہ چھپ جائیں، یعنی کہ جان بچانے کے لیے کعبے کی حرمت کا سہارا لیں تب بھی قتل کر دو، کیونکہ ان 4 کے جرائم ناقابل معافی تھے۔ ان 4 میں اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن خطل، مقیس بن ثعلبہ، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح شامل تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن خطل کعبے کی پردوں سے چپٹی ہوئی حالت میں پکڑا گیا تو اس کی طرف سیدنا سعید بن حریث رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ دونوں لپکے، مگر سیدنا عمار جوان آدمی تھے، اس لیے پہلے جا پہنچے اور اسے مار ڈالا۔ اس طرح مقیس بن ثعلبہ بازار میں لوگوں کے ہاتھوں چڑھ گیا، وہاں مارا گیا۔ البتہ اکرمہ بن ابو جہل فرار ہو کر بحری جہاز پہ سوار ہو گیا۔ سمندری سفر کے دوران طوفان نے آ لیا تو سب لوگ کہنے لگے، اب تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ، یہاں تیرے جھوٹے معبود کچھ کام نہ آئیں گے۔ چنانچہ اکرمہ نے دل میں دعا کرتے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی قسم، اگر صرف اللہ تعالیٰ ہی مجھے سمندری آفت سے نجات دلا سکتا ہے تو خشکی میں بھی وہی نجات دہندہ ہے۔ اے اللہ، میرا تجھ سے پکا عہد ہے، اگر تو نے مجھے اس طوفان سے بچا لیا تو سیدھا جا کر تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے یعنی اسلام قبول کر لوں گا۔ چنانچہ وہ بہت معاف کرنے والے وسیع و ظرف شخصیت کے مالک ہیں۔ چنانچہ پھر جب اسے نجات ملی تو وہ آیا، آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا۔ یہ چوتھا ناقابل معافی شخص عبداللہ بن ابی سرح کچھ عرصے کے لیے سیدنا عثمان بن عفان کے پاس روپوش رہا۔ نوٹ: سیدنا عثمان نے قریبی رشتہ داری کی بنا پر اسے پناہ دے دی تھی۔ پھر جب آپ نے سب لوگوں کو بیعت اسلام کے لیے بلایا تو سیدنا عثمان اسے عبداللہ بن ابی سرح کو لے کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اس کی بیعت بھی قبول فرما لیں۔ رسول اللہ نے نظر مبارک اٹھا کر اس کو 3 بار دیکھا، مگر سر مبارک کا اشارہ فرما کے تینوں بار بیعت لینے سے انکار فرمایا۔ پھر آخرکار بیعت لے لی، مگر پھر ان دونوں کے جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد رسول اللہ نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی ایک سمجھدار آدمی بھی ایسا نہ تھا جو صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اس عبداللہ بن سرح کو قتل کر دیتا جس کا میں اس کو بیعت سے گریز کر رہا تھا، جبکہ میں اس کی
بیت سے گریز کر رہا تھا تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں آپ کی خواہش کا علم کیوں کر ہو سکتا تھا، بس ایک دفعہ آپ آنکھ سے اشارہ فرما دیتے۔ تو آپ نے فرمایا، کسی بھی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ آنکھ سے اشارہ کرے۔ اس بات سے معلوم ہوتا ہے آنکھ سے اشارہ کرنے کا یہ عمل ہر معاشرے میں ہر قسم کی خیانت سمجھا جاتا تھا۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان، جو کوئی کفر کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا فرمان، جو کوئی کفر کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوائے اس کے جسے مجبور کیا جائے تو اس کے لیے بڑا عذاب ہے، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 106 ہے۔ اس کی تفسیر میں فرمایا گیا ہے، اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، پھر بے شک اللہ کا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ ان لوگوں کو جو فتنے میں ڈالے گئے تھے، پھر انہوں نے ہجرت کی اور پھر جہاد کی اور صبر کیا، یہ سورہ نحل کی آیت 110 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سورہ نحل کی یہ آیت جس کی شرح صدر ہونے کے باوجود کفر کرنے کا ذکر ہے، یہ آیت عبداللہ بن سبا کے بارے میں ہے جو سیدنا عثمان کی طرف سے مصر کا گورنر بن گیا تھا، حالانکہ یہ رسول اللہ کا کاتب تھا۔ پھر شیطان نے اسے پھسلایا اور یہ کفار سے جا ملا، پھر آپ نے فتح مکہ کا دن اسے قتل کرنے کا حکم دیا، مگر سیدنا عثمان نے اپنی رشتہ داری کے سبب سفارش کر کے اسے پناہ دلوا دی تھی۔ سنن ابو داؤد کی حدیث۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے مؤذن سیدنا اقرا تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک پادری کے پاس بھیجا اور پھر اسے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے مؤذن سیدنا اقرا تابعی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایک پادری کے پاس بھیجا اور پھر اسے سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ سیدنا عمر نے اسے پوچھا، کیا میرا ذکر تمہاری کتاب میں ہے؟ مطلب یہ کہ پادری سے سوال کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اس نے عرض کیا، اے قرن۔ یہ سن کر آپ نے اس پر مارنے کے لیے دورہ تان لیا، پھر پوچھا، کس کا ترن؟ اس نے جواب دیا، شدید مضبوط اور سخت ایماندار۔ تو آپ نے پوچھا، میرے بعد آنے والے کا ذکر کن الفاظ میں ہے؟ اس کا مطلب میرے بعد آنے والے خلیفے کا ذکر کس الفاظ میں ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کا ذکر یہ ہے، وہ خلیفہ تو نیک ہوگا مگر وہ اپنے رشتہ داروں کو ترجیح دے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر 3 بار دعا کی، اللہ تعالیٰ عثمان پہ رحم فرما۔ نوٹ: سیدنا عمر کو اس بیش گوئی کی سمجھ آ گیا تھا، کیونکہ وہ پچھلی احادیث میں نے جو ذکر کیا ہے ان کی روشنی میں سیدنا عثمان کی یہ بشری کمزوری خوب معلوم تھا ان کو۔ تو پھر سیدنا عثمان نے پھر سوال کیا کہ سیدنا عثمان کے بعد آنے والے کا کیا ذکر ہے؟ تو اس نے کہا، پادری نے کہا، وہ تو لوہے میں ہی لپٹا رہے گا، یعنی جنگوں میں مصروف رہے گا۔ یہ سن کر سیدنا عمر نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور فرمایا، اے نالائق، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور اس نے عرض کیا، اے امیر المومنین، بے شک یعنی کہ سیدنا علی ایک نیک سیرت خلیفہ ہوں گا، لیکن اس کا خلیفہ ہونے کے جانے کے وقت تلوار نیام سے نکالی جا چکی ہوگی اور خون بہایا جائے گا، یعنی مسلمانوں میں باہمی جنگی شروع ہو چکی ہوگی۔ جامع ترمذی کی حدیث۔ سیدنا ابو بکرہ، یہ ایک اور صحابی تھے، یہ سب بکر نہیں تھے، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ایک شخص نے عرض کیا، جی ہاں، میں نے خواب دیکھا ہے، آسمان سے ایک ترازو اترا ہے
جس میں آپ اور سیدنا ابو بکر تولا گیا تو آپ بھاری نکلے۔ پھر سیدنا عمر اور سیدنا ابو بکر کو تولا گیا تو پھر سیدنا ابو بکر بھاری ثابت ہوئے۔ پھر سیدنا عمر اور سیدنا عثمان کو تولا گیا تو سیدنا عمر کا وزن زیادہ نکلا۔ پھر ترازو واپس آسمان کی طرف لوٹ گیا۔ یہ سن کر ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پہ ناگواری کا اثر ثابت ہوئے، یعنی شہادت عمر کے بعد معاملات میں تغیر آنے لگے گا۔ یہ میں نے حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی۔ میں چند اور حدیثیں بیان کرتا ہوں۔ یہ ان کے نمبر ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جن کے نمبر میں شیئر کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ، کہ پہلی جو حدیث ہے وہ 7046 ہے، صحیح مسلم کی 5928 ہے۔ پھر جو حدیث میں شیئر کروں گا وہ ہے 6216، صحیح مسلم کی 6212، صحیح بخاری 695۔ یہ حدیثیں میں آپ کے سامنے ابھی مطالعہ کرتا ہوں جو اس ٹاپک کے اوپر ہمارے ساتھ ہمیں علم میں اور اضافہ کریں گی۔ تو سید بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث یہ ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ چھتری نما بادل سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں میں سمیٹ رہے ہیں، کوئی زیادہ کوئی کم لے رہا ہے۔ پھر اچانک رسی دیکھی، وہ زمین سے آسمان تک تنی ہوئی تھی۔ پھر میں نے آپ کو دیکھا، آپ رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے۔ پھر آپ کے بعد ایک اور آدمی اسی رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرے آدمی نے اسی رسی کو پکڑا اور اوپر چڑھ گیا۔ پھر تیسرے آدمی نے اسی رسی کو پکڑا تو رسی ٹوٹ گئی، مگر پھر اس رسی کو شخص کے لیے جوڑ دیا گیا۔ یہ خبر سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرنے کی اجازت دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، تعبیر بیان کرو۔ تو سیدنا ابو بکر نے عرض کیا، بادل سے مراد اسلام ہے اور اسے ٹپکنے والا گھی اور شہد اور قرآن اور اس کی شیرنی ہے، جسے کوئی زیادہ کوئی تھوڑا حاصل کر رہا ہے، اور آسمان سے زمین تک لٹکنے والی رسی وہ دین حق ہے جس پہ آپ قائم ہیں، آپ اسے تھامے رکھیں گے تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر اٹھا لے گا۔ پھر آپ کے بعد ایک اور شخص آئے گا، یعنی سیدنا ابو بکر، وہ اسے تھام لے گا، پھر اسے بھی اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ پھر دوسرا شخص یعنی سیدنا عمر اسے تھام لے گا، پھر اسے بھی اوپر اٹھا لیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص یعنی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے تھام لیں گے تو رسی ٹوٹ جائے گی، مگر پھر اسی رسی کو یعنی سیدنا عثمان کے لیے جوڑ دیا جائے گا۔ پھر یعنی سیدنا عثمان کی شہادت ان کے لیے کفارہ بن جائے گی، اور پھر وہ بھی تھام کے اوپر چلے جائیں گے۔ سیدنا ابو بکر نے تعبیر بیان کرنے کے بعد عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، بتائیے میں نے تعبیر درست بیان کی کہ غلط؟ تو آپ نے فرمایا کچھ درست کچھ غلط۔ سیدنا ابو بکر نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کی قسم آپ مجھے ضرور بتا دیجیے میں نے کون سی غلطی کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے قسم مت دو، آپ نے اس کی تعبیر کی حکمت کی وجہ سے بیان نہیں فرمایا، لیکن بعد میں ہونے والے حالات نے اس حقیقت کو واضح کر دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث جس کا نمبر میں نے پہلے آپ کو دے دیا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے بیان ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے کسی باغ میں تھا۔ یہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا بیان ہے۔ اور رسول اللہ کے دست مبارک میں ایک چھری تھی جسے آپ پانی اور مٹی میں مار رہے تھے۔ اس دوران ایک شخص نے دروازے پر آ کر باغ میں داخلے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو۔ چنانچہ میں گیا تو آنے والے سیدنا ابو بکر تھے، میں نے دروازہ کھول دیا اور انہیں بشارت دی۔ پھر ایک اور شخص نے دروازے پر آ کر باغ میں آنے کی اجازت مانگی۔ آپ نے فرمایا دروازہ کھول دو اور آنے والے کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے آگے جا کر دروازہ کھولا تو وہ سیدنا عمر تھے، چنانچہ دروازہ کھول دیا، انہیں بھی جنت کی بشارت دے دی۔ پھر ایک اور شخص نے دروازے پہ آ کر باغ میں آنے کی اجازت مانگی۔ آپ ٹیک لگا تشریف فرما رہے تھے، اس بار اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دے دو، مگر اسے ایک بڑی مصیبت پہنچ کر رہے گی۔
چنانچہ میں نے جا کر دروازہ کھول دیا اور سیدنا عثمان تھے. میں نے جنت کی بشارت دی اور آپ کا بیان کردہ بات بھی سنا دی. وہ بات سن کر سید عثمان نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد چاہتا ہوں. سید بخاری کی حدیث جس کا نمبر 5641 ہے. سیدنا عبید اللہ بن عدی بن خیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں باغیوں کے کیے گئے محاصرے کے دوران سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ہے امیر المومنین، بے شک ہمارے امام تو آپ ہیں، لیکن آپ پر جو مصیبت آئی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. آج کل ہمیں مسجد نبوی میں فتنے کا سرگنا نماز پڑھا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں تنگی محسوس ہوتی ہے. کیا اس بدعتی امام کے پیچھے نماز پڑھ کر ہم بھی کہیں گنہگار تو نہ ہو جائیں؟ سید عثمان نے فرمایا نماز لوگوں کے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل ہے، اس لیے جب کوئی اچھا عمل کریں تو تم بھی ان بدعتی اور باغیوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ. جب وہ برائی کرنے لگیں تو تم اس سے علیحدہ ہو جاؤ. حدیث نمبر جامع ترمذی 3704 3711. سیدنا مرۃ بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا. فتنوں کا ذکر کیا اور ان فتنوں کے بہت جلد وقوع پذیر ہونے کی توقع بھی ظاہر کی. اسی دوران ایک شخص کپڑے میں لپٹا ہوا وہاں سے گزرا تو آپ نے فرمایا یہ شخص ان فتنے والوں کی راہ ہدایت پہ ہوگا. سیدنا مرۃ القعب کا بیان ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا اور ان فتنوں کے بہت جلد وقوع پذیر ہونے کی توقع بھی ظاہر کر دی. اسی دوران ایک شخص نے کپڑے میں لپٹا ہوا وہاں سے گزرا تو آپ نے فرمایا یہ شخص اس فتنے والے کے دن راہ ہدایت پہ ہوگا. سیدنا مرۃ القعب کا بیان ہے پھر میں نے اٹھ کر دیکھا اس کپڑے ہوئے لپٹے ہوئے شخص کے پاس گیا، دیکھا وہ سیدنا عثمان بن عفان تھے. میں نے آپ کے قریب جا کر پوچھا کہ کیا یہ وہی شخص ہیں جس کی راہ ہدایت پر ہونے کی خبر آپ نے دی تھی؟ آپ نے فرمایا ہاں. جامع ترمذی حدیث نمبر 3711. سیدنا ابو سہلہ تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے سیدنا عثمان بن عفان نے محاصرے کے دن فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مصیبت کے وقت صبر کرنے پر ایک عہد لیا تھا جس پر میں صبر کے ساتھ کاربند ہوں. صحیح حدیث 5641. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ایک مسلمان پر جو بھی تکلیف، درد، رنج و غم، الم آتا ہے حتیٰ کہ اسے جو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کی برداشت کرنے کے عوض اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6569. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت سورہ نساء کی 1-3 ہے کہ جو شخص کوئی بھی برائی کرے گا تو اس کا بدلہ بھی پالے گا. تو مسلمانوں کو شدید پریشانی لاحق ہوئی. اس پر رسول اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور اصلاح کرتے رہو تاکہ مسلمان کو پہنچنے والی ہر مصیبت میں گناہوں کا کفارہ ہے، حتیٰ کہ معمولی سا دکھ اور کانٹا بھی چبھ جائے تو اسے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. میں اپنا مطالعہ کا یہاں اختتام کرتا ہوں. آئندہ اسی ہی ٹاپک کے اوپر ہم مزید احادیث کی روشنی میں علم حاصل کریں گے. جزاک اللہ خیرن. خدا حافظ.